ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء صدق الله مولانا العظيم۔ سبھی احباب کم از کم ایک بار درود و سلام ضرور پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا تبار پر صلاۃ و سلام کے نذرانے عرض کرنے کے بعد، میرے قابل عزت احباب، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت رسول کا کلادہ عطا فرمایا، اور فضل بالائے فضل کہ ہم سب کو اس بابرکت اور عظمت والے مہینے کے ان شاندار لمحات میں جن کی نسبت سیدہ کائنات کے ساتھ ہے، آپ کے ذکر میں حاضری کا شرف، توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ذکر اہل بیت میں آئیں، جو لوگ ذکر رسول میں آ جائیں اور پھر ان کی بخشش نہ ہو، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ یہ غیرت الہیہ کی منافی ہے کہ کوئی شخص اس شدت کے موسم میں آپ کا ویسے بڑا ہی خلوص ہے، آپ نے یہاں آ کر اس بات کا اظہار تو کر دیا کہ مولا ہمیں وہ لطف اپنے نرم اور گرم بستر میں نہیں آتا جو مزہ تیرے یار کے ذکر کی محفل میں آتا ہے۔ تو وقت بھی خاصا ہو چکا ہے، اور چونکہ سفر بھی کچھ زیادہ تھا، یعنی ابھی کیا وقت ہے؟ 3:15۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اور اختصار کے ساتھ، کوئی بات نہیں، وقت ہو بھی چکا ہے تو حسن برہم کو ہم منا لیں گے، رات باقی ہے بات باقی ہے۔ سیدہ کائنات کی عظمت کے حوالے سے اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے میں کچھ باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور آپ کچھ باتیں اسی محبت کے ساتھ قبول فرما لیں تاکہ ہماری مغفرت اور بخشش کا سامان ہو جائے۔ مقدر کی بات ہے، کچھ قریب رہ کر نہ آ سکے اور کچھ دور سے آئے بیٹھے، کچھ بڑے نہ آ سکے اور کچھ چھوٹے آ کر اس ذکر کی برکت سے بڑے ہو گئے۔ اللہ یہ حاضری
دنیا اور آخرت میں خیر کا سامان پیدا کرنے والی بنا دے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ 3 مسئلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں مختصر، مخدوم کائنات کی عظمت کے حوالے سے۔ ویسے تو سرکار کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں اس کائنات میں 4 بیبیاں اللہ نے ایسی تخلیق فرمائی ہیں، یوں سمجھیں کہ وہ بیبیاں ہو کر کائنات کی سید ہیں۔ یہ چاروں خواتین حضور فرماتے ہیں کائنات کی سیدات ہیں، کائنات کی سردارنیاں ہیں۔ حضور کون سی؟ فرمایا پہلی آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی، دوسری مریم بنت عمران، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، تیسری بی بی حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضور کی کل اولاد کی اماں جان، اور چوتھی فاطمہ بنت محمد ام ابیہا، جن سے مصطفیٰ کی نسل چلی اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ 4 خواتین سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ان چاروں بیبیوں کو کائنات کی سیدات بنایا ہے۔ نہیں سمجھو بھی یہ 4 بیبیاں کائنات دی سیدن، مگر لطف کی بات پتہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ چاروں کائنات کی سردار ہیں، اور ان چاروں میں سے ان سب کی سردار میری شہزادی فاطمہ بنت محمد ہے، سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت محمد۔ اب ایک اصول یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، 3-4 ترجمے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں، 1، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، 2، مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں، 3، اور مردوں کو عورتوں پر ہم نے فضیلت دی ہے، 4۔ چاروں ترجمے مترجمین نے فرمائے۔ دیکھیں یہ اس کا اصول ہے، وہ برابر نہیں رکھتا، فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ میرے خیال تھوڑا تھوڑا سن دے بیٹھے نے، اسائے اتنا ایک ٹھاٹے بس آئے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، مردوں کو عورتوں پر نگہبان بنایا ہے، مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ برابر نہیں رکھتا، بولیے فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، جملہ مشکل ہے، مگر آپ کا پیار اسے آسان بھی کر سکتا ہے۔ یہاں لفظ رجل بطور جنس استعمال نہیں ہوا، بطور صفت استعمال ہوا ہے۔ میں تو آگ بیٹھا بھی اوکھی جی گل ہے، بطور جنس استعمال نہیں ہوا کہ مرد عورتوں پر اس لیے افضل ہے چونکہ وہ مرد ہیں، مردوں کی جنس میں سے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرد صرف مرد ہونے کی وجہ سے افضل نہیں، ورنہ اس کائنات میں بہت سارے مرد ایسے گزرے ہیں کہ دوسری خواتین سے افضل ہونا تو کجا اپنی بیوی سے بھی افضل نہیں تھے، جیسا کہ فرعون مرد تھا کہ نہیں تھا؟ بڑے مردہ طرح بولو، فرعون مرد تھا کہ نہیں؟ مرد تھا نا، مگر افضل کون ہے؟ فرعون کے سید آسیہ افضل جناب آسیہ ہیں، حالانکہ فرعون مرد ہے۔ تو پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا کریں گے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے؟ وہاں افضلیت فرعون کے پاس نہیں ہے مرد ہونے کے باوجود، وہاں افضلیت آسیہ کے پاس ہے۔ تو اس آیت میں لفظ رجل دا معنی ہے مرد، عربی زبان رجل کا لفظ یہاں بطور جنس استعمال نہیں ہوا، بطور صفت استعمال ہوا ہے۔ اب ایک جملہ بولوں گا، آپ کو جنس اور صفت کا فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ جس نے جنس اور صفت کو سمجھنا ہو وہ اس بات پر غور فرمائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خیبر کے موقع پر میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا تھا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو جنس میں بھی مرد ہوگا، صفت میں بھی مرد ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ جو جنسن بھی مرد ہے اور صفتن بھی مرد ہے، جنس میں بھی مرد ہے اور صفت میں بھی مرد ہے۔ کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا، تو پھر جھنڈا کس کے ہاتھ میں آیا؟ مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں۔ اس مہینے میں سیدہ کائنات آئی ہیں،
تے اگلے مہینے مولا علی شیر خدا ہے. مگر ابھی ہم مخدوم کائنات کے ذکر پر ہی اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, جس شخصیت کو اللہ منصب عصمت عطا کر دے, درجائے عصمت اور ویکھو عطا کر دے, وہ پھر بچہ پیدا کرنے میں بھی تذکیر و تانیث کی محتاج نہیں رہتی. نہیں انہوں بھی سوکھا کرنے ہیں. میری گزارش دا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر مؤنث کو بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مذکر کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ. ہر مؤنث کو, عورت کو بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مذکر کی ضرورت ہے. مگر جس شخصیت کو اللہ درجائے عصمت عطا کر دے, وہ بچہ پیدا کرنے میں بھی کسی مذکر کی محتاج نہیں رہتی. اب آپ سوچیں گے اس کائنات میں کوئی مؤنث ایسی بھی ہے جس نے مذکر کے بغیر بچہ جنا ہو؟ تو بھائی بالکل مریم بنت عمران. چونکہ جیسے فاطمہ بطول ہے ویسے مریم بھی بطول ہے. اہل ایمان زور سے کہو نا سبحان اللہ. جیسے سیدہ مریم بطول ہیں, مخدوم کونین بھی بطول ہیں. یہ دونوں درجہ عصمت پہ فائز ہیں. منصب طہارت و عصمت اللہ نے ان دونوں شخصیات کو عطا فرما رکھی ہے. تو جس شخصیت کو اللہ منصب طہارت اور منصب عصمت عطا کرے, وہ بچہ پیدا کرنے میں بھی کسی مذکر کی محتاج نہیں ہو. پیر صاحب ایک جملہ پیچھے رہ گیا, ظہور احمد دے گھر, وہ اتنے پیران دے ڈیرے تے آندے پے ہیں. پھر سنیں تاکہ بات جڑ جائے. عصمت کے مقام پر فائز بی بی جاگ دے رہے ہیں, بچہ پیدا کرنے کے لیے مذکر کی محتاج نہیں ہوتی. مریم بھی صاحبہ عصمت ہے, زہرا بھی صاحبہ عظمت ہے, عصمت ہے. اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ علی و فاطمہ کا نکاح نسل بڑھانے کے لیے تھا. میرا خیال گال میں اوکی چھیڑ بیٹھا, لیکن اب شروع کی ہے تو پھر اب پورا تو کریں گے نا اس کو. ہاں چلنا آپ کو ساتھ پڑے گا, میں تو اسی روش پہ چلوں گا. علی و فاطمہ کا نکاح نسل کو بڑھانے کے لیے نہیں تھا. دیکھیں نا سرکار کا فرمان ہے, حضور فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. کفو کے شے, کفو وہ لفظ ہے جو اللہ نے پورے قرآن میں صرف ایک جگہ پر استعمال کیا ہے. لفظ کیا ہے؟ کفو. بولیے لفظ کیا ہے؟ کفو. پورے قرآن میں اللہ نے ایک جگہ استعمال کیا تو استعمال بھی اللہ سے آپ واسطے کیتا ہے. نہیں آپ تو ہن بول سو ولم یکن لہ, جڑے بول دے پے تو سبحان اللہ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, جب اللہ نے اپنے آپ کو ساری کائنات سے افضل بتانا تھا تو اللہ نے لفظ کفو اپنے لیے استعمال کیا. ولم یکن لہ کفوا احد, فرمائے اس پوری کائنات میں میری کوئی ہمسری کرنے والا نہیں, میرا کوئی کفو نہیں. اللہ قرآن فرمیندہ ہے میرا بھی کوئی کفو نہیں. تے سائیں فرمیندن جے علی نہ ہوندے تو فاطمہ دا بھی کوئی کفو نہ ہوئے. یا بس نوجوان مسکرا رہے ہیں, اس کا مطلب میری بات پہنچ رہی ہے. بزرگ تو ماشاءاللہ پہلے ہی پکے ہیں اپنے عقیدے پر. اللہ نے کفو کا لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا کہ میری کوئی برابری کرنے والا کائنات پوری اچ کوئی نہیں, اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال فرمایا اپنی شہزادی کے لیے. اگر علی نہ ہوتے, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا بھی کوئی کفو نہ ہوتا. پھر ادھر دیکھو, میں یوں نہ کہہ دوں علی و فاطمہ کا نکاح بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا, اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے تھا. اللہ سائیں دا بھی کفو کوئی نہیں تے, جے علی نہ ہوندے تو فاطمہ دا بھی کوئی کفو نہ ہویا.
کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وضاحت کرنے سے مزہ ختم ہو جاتا ہے، لطف ٹوٹ جاتا ہے. وہ چس بندے کو خود لینی چاہیے نا اپنی اپنی سوچ اور تخیل کے مطابق. تو اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا بھی کوئی کفو نہ ہوتا، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ علی و فاطمہ کا نکاح مقام عصمت پر رہنے کے باوجود بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا، اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے تھا. اور مخدومہ وہ شخصیت ہے اس کائنات میں جن کا ایک لقب ہے حجاب اللہ. لقب کیا ہے؟ یہ گل اپنی اکلاں سمجھا علماں تو بڑی اتاں دی ہے. جیڑی بی بی دا اے لقب ہے نا، مجھ جیسا تو اس پر زبان ہی نہیں کھول سکتا. میری تو اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے، نہ اتنی استعداد ہے، نہ کسی طاقت ہے، نہ کوئی ہمت ہے. بی بی کا لقب ہے حجاب اللہ، اللہ کا پردہ. حجاب دا معنی ہے چادر. کیا معنی ہے؟ یا اللہ بول پمن. حجاب کا معنی کیا ہے؟ چادر. جیسے آپ کی چادر نے آپ کو نہیں ڈھانپا ہوا. چاس بندے دے آپ چوندی نے گلاں ہوئے ہوئے ہوندیاں. حجاب اللہ کا معنی ہے اللہ کی چادر، جیسے آپ کی چادر نے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا سیدہ کو حجاب اللہ کیوں کہتے ہیں. مختار مجھے نہیں پتا کہ سیدہ کو حجاب اللہ کیوں کہتے ہیں، مگر ایک جملہ اپنے مزے کے لیے اور آپ سب کے لطف کے لیے کہہ دیتا ہوں، ایمان کی بالیدگی کے لیے. یہ جس چادر کا ذکر ہے نا، جس بی بی کو حجاب اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی چادر، فاطمہ وہ شخصیت ہے کہ آپ اسی چادر میں چھپا چھپا کے زینب کو پالتی رہی ہیں. سلام اللہ علیہا. گلا ختم تو نہیں سن دینے. اچھا اب چوتھی بات سن لیں. کسی ولی کی، کسی عالم کی، کسی صوفی کی، کسی استاد کی، کسی مجاہد کی، کسی ذمہ دار کی، کسی مزدور کی، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، اللہ نے فطری طور پر یہ تین عیب، تین نقص اللہ نے کائنات میں ہر خاتون کے اندر رکھے ہیں. کتنے عیب؟ زور سے بولیے. تین عیب اللہ نے ہر خاتون میں رکھے ہیں، چاہے پیر صاحب کی بیوی ہو، چاہے مرید صاحب کی بیوی ہو. ہر خاتون میں تین عیب رکھے ہیں. کون سا؟ پہلا ناقصۃ الدین، دین میں ناقص. دوسرا ناقصۃ العقل، عقل میں ناقص. تیسرا ناقصۃ الحصل، وراثت ناقص. دین اچ ناقص میں وضاحت کرساں. ہاں، دین میں ناقص، عقل میں ناقص، وراثت میں، حصل میں ناقص. کیسے؟ بیویاں دین میں ناقص ایسے ہوتی ہیں کہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ہر مہینے میں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ انہیں مصلے سے ہٹا دیتا ہے. مخصوص ایام، 5 دن، 10 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، وہ ہر مختلف ہوتے ہیں خواتین میں ان کی تعداد. ہر مہینے خاص دنوں کے لیے اللہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو مصلے سے ہٹا دیتا ہے. نماز سے دور، تلاوت سے، قرآن کو چھونے سے دور، روزے سے دور، طواف سے دور. دین میں نقص آ گیا، دین میں نقص آ گیا، دور کر دیا. دین میں ناقص. نمبر 2 ناقصۃ العقل، عقل میں ناقص. عقل میں ناقص کیسے؟ کہ شریعت نے ایک اصول تعینات کر دیا، مرتب کر دیا کہ اگر ایک مرد ایک طرف گواہی دینے والا ہوگا تو اس کے مقابلے میں ایک بی بی نہیں 2 بیویاں گواہی دیں گی تو ان 2 کی گواہی ایک مرد کے برابر شمار ہوگی. بہت شکریہ. دین میں ناقص، مصلے سے ہٹ گئی. عقل میں ناقص، ایک مرد کے مقابلے میں 2 بیویوں کی گواہی، عقل میں ناقص. تیسری ناقصۃ الحصل، وراثت میں ناقص. وہ کیسے؟ مرد کو پورا حصہ ملتا ہے، عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے. بیٹے کو پورا حصہ ملتا ہے، بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے.
یہ 3 نقص اللہ نے فطری طور پر ہر عورت کے اندر رکھے. مگر ایک بات یاد رکھنا، جس میں خرابی ہو، جس میں عیب ہو، جس میں نقص ہو، چلے ایک مشہور لفظ ہے آج کل وہ میں بول دیتا ہوں، جس میں خطا ہو، وہ تواڈی تے میری دھی تو ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ دی دھی نہیں ہو سکتی. جس میں عیب ہو، وہ میری بیٹی تو ہو سکتی ہے، وہ آپ کی بیٹی تو ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے رسول کی بیٹی نہیں ہو سکتی. جس میں عیب ہو، جس میں کمی ہو، جس میں خطا ہو، جس میں کجی ہو خدا پناہ، جس میں نقص ہو، وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہو سکتی ہیں، بیویاں. جناب رسالت میں آپ کی شہزادی نہیں ہو سکتی. اچھا اب آپ سوچیں وہ کیسے؟ ایک ایک جملہ وضاحت کا تینوں کا. ہماری بیٹی دین میں ناقص ہے، سیدہ دین میں ناقص نہیں ہے. کیوں؟ جناب اسما بنت امیس ایک دن کھڑی ہو کر حضور کی خدمت میں کہنے لگی، سرکار، صحابین سرکار دیاں، حضور سانو بی بی انو پاکی پلیدی دا مسئلہ تا سمجھاؤ چا. سرکار نے فرمایا مسئلہ اے ہے کہ جس بی بی دا بچہ پیدا ہوئے، بچے کی پیدائش کے بعد وہ خاتون 40 دن تک مسلح پر نہ آئے، مسلح سے ہٹ جائے بچے کی پیدائش کے بعد. اسما کھڑی ہو کر حیران کو لہجے میں کہنے لگی، حضور آپ فرماتے ہیں کہ جس بی بی کا بچہ پیدا ہو وہ 40 دن مسلح پر نہ آئے. تے سرکار میں اینا اکھی نال ویکھا کہ پیشی لے تواڈی شہزادی دی جھولی وچ امام حسن آئے تے دیگر دی نماز بی بی اسے مسلح تے کھلوتے ادا فرمائیے. آپ اگر بولیں گے تو ویسے برکت ہو جائے گی محفل میں. آپ فرماتے 40 دن مسلح سے دور ہو جائے، لیکن حضور میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ ظہر کے وقت امام حسن کی ولادت تے دیگر ویلے ماں بھی مسلح تھے تے پوتر بھی مسلح تھے. سرکار کے چہرے پاک پر سنجیدگی آئی اور حضور نے فرمایا، اسما یہ مسئلہ تو نے عام بیبیوں کے لیے پوچھا تھا یا میری زہرا کے لیے پوچھا تھا؟ حضور کوئی فرق ہے؟ فرمایا آسمان و زمین سے بھی زیادہ. آقا وہ کیسے؟ فرمایا یہ مسئلہ میں نے عام بیبیوں کے لیے بتایا تھا، رہی میری بیٹی تو میری زہرا کو تو اللہ نے کعبے سے بھی زیادہ طیب و طاہر فرما دیا. کعبہ اوڈا پا کے جیڈی ابراہیم تے اسماعیل اچ طاقت ہے. یہ تقریر میری صرف ان ناس تے جیڑے بول دے بیٹھے ہیں بس، باقی جھونگے والے ہیں. بول میں ان کے لیے رہا ہوں جو عظمت سیدہ پر زبانیں کھول کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ کے گھر کی صفائی کی، طہارت کی ڈیوٹی اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کی لگائی تھی. ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تسا دو پیو پترا میرے گھر نو صاف رکھنا ہے، اللہ نے فرمایا. تو اللہ کا گھر اتنا پاک جتنی ابراہیم و اسماعیل میں طاقت، اور مصطفیٰ کا گھر اہل بیت کا اتنا پاک جتنی ہمارے اللہ میں قدرت. اس لیے فرمایا میری شہزادی کو تو اللہ نے کعبے سے بھی زیادہ طیب و طاہر فرما دیا. اس کا مطلب پہلا نقص عام بیویوں میں ہے، جناب زہرا اس نقص سے پاک ہے. ایک بس اتنی ہی وضاحت دوسرے دو کی بھی. دوسرا ناقصۃ العقل، عام بیبیاں عقل میں ناقص، گواہی ادیاں مرد مقابلے، ایک بندے کے مقابلے میں 2 بیبیاں. لیکن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ عقل میں ایسی کاملہ ہیں. میں مختار سنا دینا دے اگا انہاں دے سپرد کرنے دے اللہ دے سپرد کرنے. سیدہ عقل میں اتنی کاملہ ہیں کہ جس لئے توحید نو آپ دی گواہی دی لوڑ پئی نا، میں تو میدان مبالغہ میں پہنچ گیا ہوں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جس لئے توحید نو آپ دی گواہی دی لوڑ پئی تو 4 بندے تا ٹورے. کتنے بندے؟ یا اللہ بولنے 4 بندے تا ٹورے. 4 بندے، 4 مرد، یوں کہہ دیتا ہوں 4 مرد چلے.
ایک رسول، ایک ولی، نہیں جملہ بدلتے ہیں، ایک امام الرسل، ایک امام الاولیاء تے دو شہیداں دے سردار. او دی توحید دی گواہی دیون عیسائیاں دے سامنے میدان مبالہ دے وچ اے چار مرد ٹرے گواہی دیون، رسولاں دا پیر، ولیاں دا پیر تے دو شہیداں دے پیر. اچھا ہن عقل آندی ہے جے چار بندے چار مرد گواہی دیون جاندے پین تے اے دے مقابلے انہاں دے مقابلے چ جے بیبیاں جاویں نا تے گھٹ تو گھٹ 8 تے ہوویں نا. او بابا ہوراں ویکھو میں ہوراں بیٹھا. سرکار اگر چار مرد اس کی توحید کی گواہی دینے جا رہے تھے میدان مباہلہ میں تو شریعت کے مرتب کردہ اصول گواہی کے مطابق 8 بیبیاں ہونی چاہیے تھیں، مگر وہ تنہا بی بی جو رسول، ولی اور دو شہیدوں کے قدم سے قدم ملا کر چلے اور تنہا جا کر ان چار مردوں کے مقابلے میں اللہ کی توحید کی گواہی دے دے، اس کاملۃ العقل کو سیدہ زہرا کہتے ہیں. سلام اللہ علیہ. بس سمجھ آ گئی، مسئلہ ختم ہو گیا. تیسری، سیدہ دین چی ناقص نہیں کامل. اب تو زور سے بولو. سیدہ عقل میں بھی کامل. تیسرا، ناقصۃ الحصل، بیویاں ہماری بہنیں بیٹیاں وراثت میں بھی ناقص، بیٹے کو پورا بیٹی کو آدھا. سبحان اللہ. چونکہ میرے ذہن میں مضمون ہے نا تو مجھے تو مزہ آ گیا ہے. سیدہ میں یہ نقص بھی نہیں ہے. کیوں؟ اب ادھر دیکھ کر سننا. سیدہ کائنات کو بھی وراثت مصطفیٰ سے آدھا حصہ ملتا اگر حضور کے بیٹے جناب ابراہیم زندہ رہتے. اس بات کو سمجھ لیں. یہ سائیاں دا آپ دا پتر ابراہیم پاک، ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ رہتے تو سیدہ کائنات کو بھائی کو پورا حصہ ملتا اور بہن کو آدھا. نقص آ جاتا. اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا، سونیا پچھلے 2 عیب زہرا چ میں نہیں آمن دیتے تے ہن تریے دا اختیار تانوں دینے ہیں. چاہے تو ابراہیم کو اپنے پاس رکھ کر فاطمہ میں عیب گوارا کر لیں، اور چاہے تو ابراہیم کو میری بارگاہ میں بھیج کر فاطمہ کو بطول کر دیں. سرکار اختیار تانوں دیتا، پچھلے 2 میں نہیں آون دیتے. کو میری غلطی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ ہاں. دین میں نقص نہیں رہنے دیا، آنے ہی نہیں دیا. عقل میں نقص آنے ہی نہیں دیا. حبیب پچھلے 2 میں نہیں آون دیتے. تے اے تریا جڑا حاصل تے وراثت والا ہے اے ہن تواڈے اختیار وچ ہے. تساں چاہو تو ابراہیم پاک نو آپ دے بیٹے نو آپ دے کول رکھو تے فاطمہ وچ عیب گوارا چ کرو، تے چاہو تو ابراہیم نو میری بارگاہ وچ بھیجو. تو یہ جملہ تو سنو ذرا، فاطمہ کو بطول کر دیں. تو میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مولا یہ پہلے 2 تو نہیں آون دیتے تے تریا میں محمد نہیں آون دینا. حبیب وہ کیسے؟ عرض کیا، مولا میں ابراہیم کی جدائی سہ لوں گا، باپ اپنے بیٹے کے وصال کی تکلیف کو تو سہ سکتا ہے مگر فاطمہ میں نقص اور عیب گوارا نہیں کر سکتا ہے. ابراہیم کو لے لے، میری زہرا کو بے عیب کر دے. ابراہیم کو روانہ کر دیا، رخصت کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا، اور مخدوم کونین حضور کی وراثت کی تنہا وارث بنی. مصطفیٰ کی وراثت ہے قرآن. زور سے بولو، مصطفیٰ کی وراثت ہے قرآن، اور پورے کے پورے قرآن کی تنہا وارثہ کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. ہن جے میں مٹھا مٹھا تھوڑی تھوڑی ہوں کرو تو میں تینوں آخری گل بھی سنا چھڈنا. بس آخری بات، سیدہ میں کوئی نقص نہیں ہے.
کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، بالکل. آخری بات، یہ لائٹ نہیں ہے، روشنی، یہ والی روشنی، اس روشنی کی رفتار ہے 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ. کتنی؟ چلو پنجابی، 3,00,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ دے وچ. تساں ٹارچ بالو نا، ٹارچ روشنی جلائیں، یا یہ لائٹ ہو یا روشنی ہو، اس کی سپیڈ میں نے آپ کو بتائی ہے 3,00,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں. وہ لائٹ 3,00,000 کلومیٹر کا سفر طے کر جاتی ہے. نہیں અહીં તમે ટુરنا ہی کوئی نہیں ہے کہ میں گل اپناونی ہے ونجاونی تو نہیں. 3,00,000 کلومیٹر روشنی کی رفتار ہے ایک سیکنڈ دے وچ. اگر یہ روشنی 14,000 سال سفر کرے تو جنت دے مین گیٹ تائیں اپڑ سی. کڈو کیلکولیٹر تے لاؤ حساب، نکالو لیپ ٹاپ پر، نکالو اپنے آئی پوڈ دے آئی پیڈ تے، کڈو ذرا تو کرو حساب. ہے کوئی ضربن تقسیمہ، ریاضی دی پھوک نہ نکل گئی؟ بولو، میتھ کی بس نہ ہو گئی، صفر صفر نہ ہو گئی. 3,00,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں روشنی کی سپیڈ ہے، رفتار ہے. تے روشنی 14,000 سال سفر کر دی روے تا اپڑ سی جنت. اخیر جنگی کرے ہے توجہ کرتے آنے تو میں تو سنا چھڑ سا توڑی ونجی جیسی گل. 14,000 سال سفر کرے تو پہنچے گی جنت کے مرکزی دروازے پر، جنت کے مین گیٹ تک پہنچے گی 14,000 سال کے بعد 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے. سمجھ آ گئی نا جنت کتنی دور ہے. مگر شہزادی رسول جب بھی تشریف لاتی، میرے اور آپ کے نبی کھڑے ہو کر استقبال بھی کرتے. اب ادھر دیکھیں، سیدہ کے سر انور پہ حضور اپنے لب ہائے مبارک اور ناک مبارک رکھ کر سیدہ کے سر کو بوسہ بھی دیتے اور سیدہ کے سر کو دیر تک سونگتے بھی رہتے. آخری جملہ، آخری جملہ اور میری تقریر ختم، میری بات ختم. جنت اتنی دور ہے، میں نے بتا دیا آپ کو. سرکار شہزادی کونین کے سر پر لب ہائے مبارک رکھ کر بوسہ بھی دیتے اور ناک مبارک رکھ کر سیدہ کے سر انور کو سونگتے بھی. ہماری مائیں امہات المومنین ازواج رسول پوچھتی کہ حضور آپ کا طریقہ بڑا مختلف ہے، چلے سر کو چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ دیر تک سیدہ کے سر کو ایسے سونگتے بھی رہتے ہیں، حضور سونگنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا انی اشمو رائحت الجنہ منہا. فرمایا میں چومتا تو اس لیے ہوں کہ میری بیٹی ہے، سونگتا اس لیے ہوں اور دیر تک سونگتا رہتا ہوں سیدہ کے سر کو کہ مجھے فاطمہ کے سر انور سے جنت کی خوشبو آتی ہے. میں پھر یوں نہ کہہ دوں جو 14,000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو کھینچ کر مدینے لے آئے اسے فاطمہ تو زہرا کہتے ہیں. جو 14,000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو چھینکتے مدینے لے آوے تے جیڑا انہوں سنگ لوے انہوں محمد رسول اللہ اندے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے کہ میں اور آپ اور ہماری نسلیں بھی حضور کے خاندان کے وفادار رہیں اور وفادار بنیں، چونکہ اسی میں بقا ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں دنیا ہے، اسی میں عقبہ ہے. پروردگار مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. کثرت کے ساتھ رسول پر اور اولاد رسول پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے. اللہ ہماری حاضری پیران دے ڈیرے تے قبول فرمائے، ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرما دے، اور سیدہ کے ذکر کی برکت سے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.